قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے تو یہ بتایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے درمیان جو رسول تشریف لائے ہیں، جو آ چکے ہیں، وہ تمہارے ہی جنس سے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری مضرت کی خبر ان کو پریشان کر دیتی ہے، تمہیں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تمہاری تکلیف اس رسول پر، اس نبی پر شاق گزرتی ہے۔ حریص علیکم، تمہاری منفعت کے وہ خواہش مند رہتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ ان کا معاملہ نہایت رحم و کرم کا معاملہ ہے، نہایت مہربانی کا معاملہ ہے۔ اس آیت میں دیکھیے، پہلی چیز تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسری دنیا کا انسان تصور نہ کیا جائے، وہ تمہاری دنیا کے انسان ہیں، تمہارے جنس سے ہیں۔ اس آیت کے ٹکڑے کے اندر عقیدے کی بھی اصلاح کر دی گئی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے درمیان ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہارے درمیان جو رسول آئے ہیں وہ تم ہی میں سے ہیں، وہ بھی انسان ہیں۔ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لیٹنے میں، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، شادی بیاہ میں، بیوی میں، بچوں میں، الغرض ایک انسان کو جو تمام ضروریات پیش آتی ہیں، ان تمام ضروریات میں وہ تمہارے ہی جنس سے ہیں۔ تم اٹھتے بیٹھتے ہو، وہ بھی اٹھتے بیٹھتے، تم چلتے پھرتے ہو، وہ بھی چلتے پھرتے، تم کھاتے پیتے ہو، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، تمہیں بیماریوں اور شفا ہوتی ہے، ان کو بھی بیماری ہوتی تھی اور شفا بھی ملتی تھی۔ تم شادی اور بیاہ کرتے ہو، انہوں نے بھی شادی اور بیاہ کی۔ جس طرح تمہارے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے بھی باپ عبداللہ اور ان کی بھی ماں آمینہ تھی۔ کوئی فرق نہیں تھا انسان ہونے کی حیثیت سے، وہ جنس سے، تمہارے ہی جنس سے تھے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے ہی جنس سے تھے، جو چیزیں تمہیں پیش آتی ہیں وہ ان کو بھی پیش آتی تھیں۔ اور اصل اختلاف یہی تو تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اور عرب کے کفار کے سامنے جب دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو مجھے اللہ کا رسول مانو، اللہ کا پیغمبر مانو، تو کافرین مکہ نے ہنستے ہوئے یہی تو کہا تھا، یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا رسول ہے، اپنے آپ کو رسول بھی کہتا ہے اور ہماری طرح اٹھتا بیٹھتا بھی ہے، چلتا پھرتا بھی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے۔ وہ بڑے تعجب سے کہتے تھے، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس نبی کو کیا ہو گیا ہے، اس رسول کو کیا ہو گیا ہے جو ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، اس کو کیا ہو گیا؟ ان کے تصور میں یہ چیز تھی، جو رسول ہوگا وہ بازاروں میں ہماری طرح چلے گا پھرے گا نہیں، کھائے گا پیے گا نہیں، یہ کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اس لیے نبی نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ کیا تصور کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ واہ صاحب، رسول انسان کیسے ہو سکتا ہے، پیغمبر انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، انسان نہیں۔ اور عرب کے لوگ انسان مانتے تھے، رسول نہیں۔ لیکن مسلم ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے دونوں ضروری ہے۔ نبی اکرم کو
رسول بھی ماننا ہے اور انسان بھی ماننا ہے، اور اسی کو اللہ کے رسول نے کلمے کے اندر بھی پیش کر دیا، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ رسول بعد میں مانو، پہلے مجھے اللہ کا بندہ مانو، اور اس بات کا اقرار کرو، اس بات کی گواہی دو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے درمیان جو رسول آئے ہیں، جو پیغمبر آئے ہیں، وہ تمہاری جنس سے ہیں، تمہاری نسل سے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے چلنے پھرنے میں شادی بیاہ میں وہ تم سے الگ نہیں ہیں۔ اب آپ یہ کہو کہ واہ صاحب اپنے جیسا کیسے کہہ رہے ہو آپ؟ نہیں، یہیں سے غلط تصور پیدا ہوتا ہے۔ انسان ہونے میں ہماری طرح تھے، لیکن مقام و مرتبے میں، درجے میں، نبی اکرم کی شان میں صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے، عرش پر اللہ ہے، اور اللہ کے بعد پھر یہ جملہ یاد رکھیے، اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بڑی ہستی، کائنات کا سب سے بڑا مقام والا انسان، کائنات کا سب سے بڑا درجہ اگر کسی کو دیا جا سکتا ہے تو اس درجے کے حقدار ہیں صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر میں، شارٹ کٹ میں بس اتنی سی بات کہی جا سکتی ہے، ہم نے کہاں اپنے جیسا مانا ہے؟ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے جاگنے کھانے پینے چلنے پھرنے شادی بیاہ بیماری دکھ درد تکلیف میں اپنے جیسا مانا ہے۔ ہمارے دو ہاتھ ہیں، محمد رسول اللہ کے بھی دو ہاتھ تھے، ہمارے دو پیر ہیں، محمد رسول اللہ کے بھی دو پیر تھے، ہماری دو آنکھیں، نبی اکرم کی بھی دو آنکھیں تھیں، ہم چلتے پھرتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلتے پھرتے ہیں، ہمیں اور آپ کو دکھ و تکلیف پہنچتا ہے تو محمد رسول اللہ کو بھی پہنچتا تھا، ہمیں اپنی اولاد کے خاتمے پر کسی کے انتقال پر درد ہوتا ہے، محمد رسول اللہ کو بھی اپنی اولاد کے خاتمے پر تکلیف ہوئی تھی، دکھ ہوا تھا، اور اس کا اظہار بھی آپ نے یوں کیا تھا، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا بفراقك لمحزونون، یہ کہہ کر آپ نے اس دکھ کا اظہار کیا تھا، اے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی سے میری آنکھیں اشکبار ہیں، والقلب یحزن، اور میرا دل غمگین ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کریں گے جس سے ہمارا پروردگار ناراض ہو جائے، جس سے ہمارا مولا ناراض ہو جائے، جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے، یعنی رب کے ناراض کرنے والے جملے ہم اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے۔ لیکن باپ کو ایک فطری محبت ہوتی ہے، اس فطری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تیری جدائی سے میں مغموم ہوں، تیری جدائی سے میں ضرور غمناک ہوں۔ اپنی بیٹی رقیہ کے انتقال پر بھی آپ نے غم کا اظہار کیا تھا، اپنے بیٹے عبداللہ کے انتقال پر بھی آپ نے غم کا اظہار کیا تھا، آپ کو خوشی بھی ہوئی، آپ کو غم بھی پہنچے، تو خوشی اور غم میں، تکلیف اور آرام میں ہماری جیسے تھے، لیکن مقام و مرتبے کا جہاں تک تعلق ہے تو اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بالکل اس کو یوں سمجھو، ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7۔ ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ عربی حساب سے 29 یا 30۔ تو دیکھیے آج کون سا دن ہے؟ جمعہ، کل کیا ہے؟ ہفتہ، پرسوں کیا ہے؟ اتوار، پھر پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ دن ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، اور 7 دن کے اندر گھنٹے کتنے ہوتے ہیں؟ 24۔ ایک دن میں کتنے گھنٹے؟ 24۔ جو 24 گھنٹے ہفتے میں ہیں، اتوار میں بھی ہیں، پیر میں بھی ہیں، منگل میں بھی ہیں، بدھ میں بھی ہیں، جمعرات میں بھی ہیں، اور 24 گھنٹے رات و دن ملا کر جمعے کو بھی ہیں، تو دن ہونے کے اعتبار سے 7 دن برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، دن ہونے کے اعتبار سے سب برابر۔ لیکن مقام اور درجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو فضیلت جمعے کے دن کو حاصل ہے وہ کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے۔ انسان ہونے کے اعتبار سے، ہاتھ اور پیر، ناک اور کان ہونے کے اعتبار سے، چلنے اور پھرنے کے اعتبار سے ہم میں اور محمد رسول اللہ میں، نبی میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے جو درجہ،
جو افضلیت، جو فضیلت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، وہ کائنات کی کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 29 یا 30۔ وہ ہر مہینے میں ہوتے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی 29 یا 30 دن ہوتے ہیں۔ مہینہ دن ہونے کے اعتبار سے سب برابر، لیکن مقام اور مرتبے کے لحاظ سے دیکھا جائے، فضیلت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جو فضیلت، جو افضلیت، جو سریشٹھا، جو اونچا درجہ رمضان کے مہینے کو حاصل ہے، وہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان ہونے کے اعتبار سے ہم میں اور نبی میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن مقام و مرتبے کے لحاظ سے کیڑے نکالنے والوں کو اس جملے میں بھی کیڑے مل جائیں گے، اور چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھ کے گفتگو بھی ہو جائے، اپنے جیسا کہہ دیا۔ میں ہاتھ پیر ناک کان میں بتلا رہا ہوں، خوشی غمی میں بتلا رہا ہوں، اٹھنے بیٹھنے میں بتلا رہا ہوں، لیکن مقام اور مرتبے کے اندر جو درجہ محمد رسول اللہ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ نبی اکرم کو یہ فضیلت کس چیز نے دی ہے؟ یہ فضیلت عطا فرمائی ہے نزول قرآن نے، کیونکہ قرآن کی برکت سے بہت سی چیزوں کی حیثیتیں بدل گئیں۔ مکہ قرآن کے نزول سے پہلے ام الخبائث کہلاتا تھا، تمام بری اور گندی چیزوں کی ماں کہلاتا تھا، لیکن جب مکے کے اندر قرآن نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی برکت سے مکے کو ام القری بنا دیا۔ قرآن کے نزول سے پہلے سارے فرشتے برابر تھے، لیکن قرآن کو لے کر جب جبرائیل امین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قرآن لے کر آئے تو قرآن کو لانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو سید الملائکہ، تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ تمام مہینے برابر تھے، لیکن جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا، اس قرآن کی برکت سے اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کو سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار بنا دیا۔ اس مہینے کی جس رات میں قرآن کریم نازل ہوا، اس قرآن کریم کی نزول کی برکت سے اللہ نے اس رمضان کے اندر اس رات میں نازل ہونے والی قرآن کی برکت سے اس رات کو بھی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر بنا دیا۔ جب قرآن نے ان تمام چیزوں کی حیثیتوں کو بدلا تو یہ قرآن جب جناب محمد رسول اللہ پر نازل ہوا تو اس قرآن کی برکت سے محمد رسول اللہ بھی سید الانبیاء قرار دے دیے گئے، تمام پیغمبروں کے سردار بنا دیے گئے۔ یہ فضیلت قرآن کی برکت سے ملی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول وحی سے ملی ہے۔ انسان ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن مقام و مرتبے کے لحاظ سے اللہ کے بعد سیکنڈ مقام، اللہ کے بعد دوسرا درجہ اگر کسی ہستی کا ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔